مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم ہر آہٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خصوصی پروگرام خاص ملاقات میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ رات کے 10 بج چکے ہیں اور وقت ہے آپ کے سب سے پسندیدہ پروگرام کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر ہفتے ہم ایک شخصیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جو ہر طرح سے تو اپنی خدمات میں تو قابل تعریف بھی ہوتے ہیں۔ آج ایسی ہی ہماری ایک عظیم شخصیت جو بھٹکل سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا مفتی عبد النور صاحب ندوی بھٹکلی، جو ہمارے بہت خاص ہیں، اور ان کا ایک ادارہ ہے فکر و خبر کے نام سے، شاید آپ لوگ واقف ہوں گے۔ آج ہم ان سے تو گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت مولانا کا ہمارے تحفظ دین میڈیا کے اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ مولانا، آج ہم گفتگو کا آغاز ایسے کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو آپ کا مختصر تعارف بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس ادارے میں آنے کی دعوت دی اور اس اہم ادارے کو دیکھنے کا بھی موقع ملا۔ میرا تعلق شہر بھٹکل سے ہے اور وہاں کی جو مشہور دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا۔ عالمیت تک وہی تعلیم ہوئی اور پھر اس کے بعد فضیلت کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء جانے کا اللہ کی طرف سے موقع ملا۔ 2 سال وہاں ہم نے گزارے، خاص طور پر تخصص فی الدعوہ کو ہم نے اس وقت مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد جب اپنے شہر واپس لوٹے تو جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں تخصص فی الفقہ الشافعی کے اندر 1 سال ہم نے جو کورس تھا اس کو مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد 2 اہم جو ادارے اس وقت قائم ہوئے تھے وہاں پر خدمت انجام دینے کا موقع ملا، جس میں ایک اہم ادارہ ہے علی پبلک اسکول، جس کی کئی برانچز ملک کے اطراف کے اندر پھیلی ہوئی اور ملک سے باہر بھی اس کا جال الحمدللہ اس وقت پھیل رہا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دینی بنیادوں پر عصری تعلیمی درسگاہوں کو چلانا۔ اور دوسرا ایک اہم ادارہ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ فکر و خبر ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ مطلب یہ آپ کا جو ادارہ ہے، ہم تو دیکھتے آئے ہیں جیسا سوشل میڈیا پر فکر و خبر کو مستقل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا اس کا، آپ کے ادارے کا بنیادی کیا مقصد ہے، مطلب، اور اس کی خدمات اور اس کے اندر تو کون کون سے شعبے جات ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ادارے کو قائم ہوئے اس وقت 7 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور اس کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو الحاد پھیل رہا ہے، جو بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، جب تک ہم امت کو اس کا الٹرنیٹ پیش نہیں کریں گے، کسی بھی میدان میں ہو، سود کے میدان میں ہو، تعلیم کے میدان میں ہو، معاشرتی میدان میں ہو، جب تک ہم امت کو صحیح الٹرنیٹ نہیں پیش کریں گے، صحیح اس کا متبادل پیش نہیں کریں گے، تو ہم 1000 بار بات کو کہے تو امت اس سے بچنے والی نہیں ہے۔ چند دن بچیں گے پھر واپس لوٹیں گے، چند لوگ بچیں گے، اکثریت پھر واپس جائے گی۔ تو اسی لیے علماء کی سرپرستی میں یہ سوچا گیا کہ ایک ایسے ادارے کا قیام عمل میں آئے کہ جس راستے سے الحاد آ رہا ہے اسی راستے سے ہم اللہ کے حسین تحفہ کو پوری انسانی برادری کے اندر پہنچانے والے ہوں۔ تو اسی مقصد سے ادارہ فکر و خبر کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے نام کے اندر ہی ہم نے اپنے مقصد کو واضح کیا ہے۔ فکر اور خبر، خبریں تو بہت ہیں دنیا میں دینے والے، اور اسی زمانے کے اندر نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی خبریں دی جاتی تھی۔ سب سے پہلے اگر ہم لوگ غور کریں، تاریخ پر نظر دوڑائیں، تو انبیاء علیہم السلام جن کا اصل کام پیغام پہنچانا تھا، ابلاغ، ترسیل، کمیونیکیشن، تو حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے انہوں نے میڈیا کا آغاز کر دیا، اور ہر انبیاء نے یہی کام کیا، اور پہلے زمانے میں بھی خبریں پہنچانے کے مستقل ذرائع ہوا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ بھی دوسرے لوگوں کی طرح صرف خبریں دیں تو اس سے ہمارا مقصد حاصل ہونے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ پہلے ہم فکر دیں گے، صحیح فکر صحیح غذا کے معنی میں،
صحیح فکر سے انسان بدلتے، دل بدل جاتے تو پھر انسان بدلتے ہیں، معاشرہ بدلتا ہے، اور ایک اسلامی اور ایک اچھا سماج اس سے وجود میں آتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ فکر و خبر، یعنی ہمیں فکر دیں گے اور پھر خبر دیں گے، اور خبر بھی انصاف پر، سچائی پر، حق اور حقیقت پر وہ مبنی ہوگی۔ یعنی یہ نہیں کہ جھوٹ ہم لوگ سن رہے ہیں تو جھوٹ کو ہی نقل کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، صحیح بات کو ہم لوگوں کے تک پہنچائیں گے۔ تو اس کا بنیادی مقصد تھا، اور اس کے الحمدللہ اس کے بعد مختلف شعبوں کے اندر کام ہو رہے ہیں۔ ایک تو خبریں ہیں جو پہنچائی جا رہی ہے، کئی 2-3 ویڈیو ہم لوگ روز اس کی اپلوڈ ہوتی ہے، ہماری جو ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے فکر و خبر ٹی وی کے نام سے ہے، اصل میں ہمارا آن لائن پورٹل ہے یہ۔ اس کے علاوہ دینی موضوعات پر بھی، مختلف موضوعات پر پیغام امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، سیرت کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، اور فقہ کے حوالے سے بھی۔ اس کے علاوہ ہفتے میں ایک مرتبہ سچی بات کے نام سے ایک پرائم ٹائم ہمارا ہوتا ہے، جس میں حالات حاضرہ پر تجزیہ ہوتا ہے سیاسی اعتبار سے، اور سب مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس عنوان پر یہ پروگرام الحمدللہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنہ لائبریری کے نام سے، اس کے اندر اگر ہم جائیں گے تو کئی ہزار ہم کو کتابیں ملے گی، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، عربی میں بھی، جو چاہے کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کے ذریعے ہم نے ایک سروس شروع کی، کیونکہ ہمارے علاقے میں آس پاس میں شواف حضرات بہت ہیں، تو روزانہ مسائل ان کو ہم لوگ واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے روانہ کرتے ہیں، سوال اور جواب حدیث اور قرآن کی روشنی میں اور فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں۔ تو اس سے بھی الحمدللہ ایک بڑی تعداد جو ہے مستفید ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف موقعوں پر اسپیشل رپورٹ، اور کوئی اہم شخصیت کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس پر ڈاکومنٹری بھی بنائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ارادہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت پر پروگرام پیش کرنے کی کوشش کی، تو اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، صحابہ کرام کی سیرت کو، ائمہ سلف کی سیرت کو مختصر انداز میں اور پرکشش انداز میں، تاکہ لوگ متوجہ ہو اور اس کے اندر کچھ نیاپن لوگوں کو محسوس ہو، اس انداز سے لوگوں کو سامنے پیش کیا جائے، تاکہ فلموں کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے جو غلط لوگوں کی تاریخ پیش کی جاتی ہے اور ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے، جو ہمارے اصل ہیرو ہیں ان سے لوگوں کو واقف کرایا جائے۔ تو اپنے جو ادارہ ہے فکر و خبر، تو ظاہر ہے کہ اس میں سارے خدمت انجام دینے والے اکثریت علماء حفاظ کی ہی ہوگی، تو اسی طرح تو اس ادارے کو جو ہے تو کن علماء اکابرین کی سرپرستی اور کن کی نگرانی میں جیسے یہ کام ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا، الحمدللہ علماء کی سرپرستی میں شروع سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اور ہمارے یہاں جو اسٹاف ہے اس میں بھی اکثریت الحمدللہ علماء کی ہے، اور ان علماء کی ہے جو کمپیوٹر سے واقف ہیں، اور جو جدید اس وقت ذرائع ابلاغ کو کس طرح سے پیش کرنا چاہیے الحمدللہ اس کے پروگرام سے، سافٹ ویئر وغیرہ سے بھی الحمدللہ واقف ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ مرشد امت، ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اور اس کے پہلے صدر ہمارے والد مرحوم حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے سابق محتمم اور جامع مسجد کے سابق امام و خطیب بھی تھے، اور ان کے انتقال کے بعد اب مشہور عالم دین اور رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، رکن شورا دارالعلوم ندوۃ العلماء مولانا محمد الیاس صاحب ندوی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں اور ان کی صدارت میں ابھی ادارہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آپ کے ادارے کے آئندہ کے مستقبل کے عزائم کیا ہے؟ اب تک جو کام ہوا ہے وہ محض اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہوا ہے، اور آئندہ جو بھی ہوگا وہ اللہ ہی کے فضل سے ہوگا۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہوا ہے اس پر ہم لوگ قناعت نہ کریں، جو ہوا ہمیں وہ دیکھنا نہیں ہے، جو باقی ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ پورے عالم کو سامنے رکھیں گے تو ہماری کوششیں ہمیں بہت حقیر معلوم ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہمیں بہت آگے بڑھنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا ارادہ یہ ہے، بلکہ شروع سے ارادہ ہے کہ ایک چینل کو انشاءاللہ ہمیں شروع کرنا ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے پیغام کو بہت دور تک عام کریں، اور اسی طرح ریڈیو کے ذریعے بھی ہمارا انشاءاللہ منصوبہ ہے، اس پر بھی کام کرنا ہے کہ ریڈیو کے ذریعے جو 24 گھنٹے چلتا رہے، اور اس کے ذریعے مختلف پروگرام سے لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ اور اسی طرح جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، سیرت صحابہ اور سیرت انبیاء اور ائمہ سلف، تو ان چیزوں کو جو ابھی باقی ہے، جو اس کو ہم نے ابھی تک عوام کے سامنے نہ لا سکے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی عوام کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بہت اچھا۔
اچھا، ایک اہم سوال ہے کہ جیسا آپ سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، اس کی ہم لوگ تو اپنے طور پہ بہت زیادہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو جو صحافت ہے، جرنلزم، اس کے تعلق سے اور میڈیا کے تعلق سے اس کی کیا اہمیت ہے اور آپ کا اس کے تعلق سے کیا نظریہ ہے، تھوڑا بتائیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے مانا کہ جب شروع دور میں پرنٹ میڈیا کا آغاز ہوا تو اس میں بھی مسلمان بہت پیچھے رہے، یعنی سمجھیے کہ 100 سال وہ ہم سے آگے رہے، مسلمان 100 سال پیچھے رہے۔ پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ آیا، دور آیا، اس میں بھی مسلمان پیچھے رہے۔ اب جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور گھر گھر آدمی بیٹھے کمرے میں بیٹھے ہوئے بات کو سن رہا ہے، اور ہم لوگ سیکنڈوں کے اندر ہزاروں لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں۔ تو واقعی یہ بہت ہی اہم کام ہے، اور ایک بہت بڑی انسانیت کی اس سے ہم خدمت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح خراب کیا جا رہا ہے، بے حیائی اور فحاشی۔ آپ دیکھیے، پہلے ایک آدمی برا اگر بننا چاہتا تھا بھی تو اس کے لیے مواقع آسان نہیں تھے۔ اب یہ حالت ہے کہ آدمی اچھا بننا چاہتا ہے تب بھی باطل اس پر حملہ ور ہے۔ ایک 10 سال کا بچہ کمرے میں بیٹھ کر ایسی ویڈیوز دیکھتا ہے اور ایسی تصویریں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے کہ سالوں کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے دماغ پر چند سیکنڈوں کے اندر چیزیں کیا سامنے اور اس کے کیا اثرات اس پر مرتب کرو، یعنی زہر ایسا ہے کہ گویا قتل کر رہے، اس کے اخلاق کو تباہ ہو رہے۔ والدین کی محنت اور کوششیں، مدرسے کی محنت، شبینہ مکاتب کی محنت، لیکن 5 منٹ ایسی ویڈیوز وہ دیکھ رہا ہے اور والد صاحب کو بھی پتہ نہیں، کسی کو نہیں پتہ، اس سے ذہن بدل رہا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے، اسی کے الٹرنیٹ کے طور پر ہم ایسی چیزیں اگر بچوں کو دیں، ایسے پروگرامز جو اس میں شرعی حدود کا لحاظ رکھا جائے، چھوٹی چھوٹے واقعات ڈرامے کی شکل میں، سٹوریز کی شکل میں، یا اور بھی بہت سی اس وقت جدید جو شکلیں ہیں، ان شکلوں کو اگر ہم امت کے سامنے پیش کریں گے تو امت کی طرف سے ایک بہت بڑا کام گویا ہم انجام دینے والے ہیں۔ ایک فرض کفایہ ہے امت پر یہ، ورنہ لوگ ابھی بچے کارٹون کے نام سے، سیریل کے نام سے اس میں مشغول ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی ایسی طاقتور چیز نہیں کہ جس بچہ اس کو چھوڑ کر ہماری ویڈیوز دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ کام انشاءاللہ اگر ہوگا تو لاکھوں بچے اس سے بچیں گے، بلکہ پوری نسلوں کی تبدیلی کا اس سے انشاءاللہ کام ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب علماء کو بھی جو ہے تو صحافت کے میدان میں آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، کیونکہ یہ یہ ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں، اکابر بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم میدان ہے اس وقت، اور انبیائی کام ہے گویا۔ بے شک بے شک۔ اسی مناسبت سے جو ہے تو ہم نے جرنلزم کا تحفظ دین میڈیا نے جو ہے تو حکومت سے منظور شدہ ایک کورس شروع کیا ہے، جی ابھی حال ہی میں جو ہے تو اس کی اجازت ملی ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آن لائن اور آف لائن جو ہے تو ہم علماء اور حفاظ کے لیے خصوصی اس میں رعایت رکھتے ہوئے اس میدان میں ان کو سرٹیفکیٹ، ڈپلوما کورس جو ہے تو جرنلزم کا ان کو کرائیں، جو لوگ اس میدان میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ حکومت کی نظریں اب جو ہے تو اس میدان میں ہے، کیونکہ جہاں جہاں علماء اور دین اور اسلام رہے گا وہاں پر جو ہے تو فرقہ پرست پہنچیں گے، اہل باطل پہنچیں گے۔ جی بالکل۔ تو اب نظریں ہیں تو ہم لوگوں نے جو ہے تو اس حساب سے اب حکومت کی نظروں میں جو ہے تو ایک ہم اوتھینٹک بن جائیں، ویسا ان کے لیے کوئی کسر نہ رہے، مطلب وہ گرفت نہ ہو ہماری، اس لیے ہم نے جرنلزم کا کورس کیے۔ تو ایک پیغام علماء، حفاظ اور اس طرح سے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے آپ کی طرف سے ہم چاہ رہے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت کے سلسلے میں ایک اور ہم غور کریں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ کوئی پروگرام کرتے ہیں، فزیکل طور پر ہم کسی شخصیت کو بلاتے ہیں، تو اس میں کتنے ہمارے روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر چھوٹا پروگرام بھی ہم کو کرنا ہے، کسی کو مہمان کو بلانا ہے، اس کے اخراجات، کھلانے پلانے کے، رہنے کے، پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد جو دوسرے لوازمات ہوتے ہیں، تو کم از کم 1 لاکھ روپے تو لگیں گے ہی۔ اب اسی جگہ پر آپ 5,000 روپے کو خرچ کر، 5,000 بھی نہیں، چند پیسوں کو، چند روپیوں کو خرچ کر کے ایک ویڈیو بناتے ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے 1 ملین 2 ملین تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہاں پوری رات میں بیٹھتے لوگ سنتے ہیں، گھر میں جانے کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا سنا، اچھی بات کہی، لیکن کیا کہا منی والوں۔ اسی جگہ پر ہم 1 منٹ کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، اور 10 گنا اس سے نہیں، 100 گنا کم ہم لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور لاکھوں لوگوں تک وہ بات پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، یعنی اس کی اہمیت کا انکار نہیں، لیکن اس کی بھی اہمیت کا انکار نہیں۔ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، لوگ کمرے میں بیٹھ کر کوئی پیر پھیلا کر دیکھ رہا ہے، لوگ بعض مرتبہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اس طرح سے ویڈیو بنا کر فائدہ، کمرے میں لوگ بیٹھے ہیں پیر پھیلائے ہوئے، کبھی سنا نہ سنا، آج نہیں سنی تو کل سنیں گے، وہ نہیں سنی تو انشاءاللہ ان کے بچے سنیں گے، تو اس کی افادیت کا ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، جہاں تک آپ نے فرمائی کہ بالکل
پروفیشنل انداز میں اگر ہم کام کریں گے تو اس کی نوعیت ہی الگ ہے. یعنی کام انشاءاللہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا، اچھی کوالٹی کے ساتھ، اچھے ساؤنڈ کے ساتھ، اور جو دوسرے لوازمات ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اختیار کریں گے تو باطل جس طرح سے پیش کر رہا ہے اس کے مقابلے میں ہمیں وہی چیز پیش کرنی ہوگی. تو اس کے لیے آپ نے جو سوچا ہے بہت ہی قابل مبارکباد ہے الحمدللہ. اور آپ کا ادارہ بھی الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے جو خدمات انجام دے رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں، علماء کی گفتگو بھی ہوتی ہے اور امت کو صحیح طور پر رہنمائی بھی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی قابل تحسین اقدام ابھی آپ نے کیا ہے کہ پروفیشنل انداز میں دوسرے علماء کو بھی اس میں جوڑ کر آگے بڑھانے کی جو آپ ترتیب بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس قبول فرمائیں اور اس میں برکت بھی عطا فرمائیں. اصل میں ضرورت بھی محسوس ہوتی، جیسا میڈیا کا جو کام ہے، ہم اگر دیکھیں پڑوس ملک میں تو وہاں پہ دینی حلقے والوں نے جس طرح سے اس کو جو ہے تو کیچ کیا ہے، اور کئی سالوں سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مستحکم ہو گئے. مطلب اسلام کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت کا اس وقت بلا مبالغہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہیں سے کام ہو رہا ہے، جبکہ یہاں سے ہونا چاہیے تھا. اور ہمارے ملک میں جو حالات ہے، جس طرح سے شبی بنی ہوئی ہے، مدارس کی ہوئے، چاہے دینی مکاتب کی ہو، دینی اداروں کی، تنظیموں کی، تو اس وجہ سے بنی ہوئی ہے کہ ہمارا کام جو ہے تو چار دیواری میں تھا. اگر وہ پہلے سے ہی آ جاتا باہر، یا ہمارے جو جمعے کے خطبات ہے، بیانات ہے، تو اگر وہاں سے اگر ہم اس کو لائیو نشر کرتے یا اس کو ریکارڈ کرتے یا کیمروں کے ذریعے جو ہے تو اپنی بات ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچاتے، تو اس سے امکان یقین تھا کہ مطلب زیادہ فائدہ ہوتا، اور فرقہ پرستوں کو اتنے مواقع نہیں ملتے جتنے اب ان کو مل رہے. ویسا اب دھیرے دھیرے لوگ اس طرف توجہ دے رہے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے. بہرحال آپ نے وقت دیے ہمارے ادارے پر، آپ کی حاضری ہوئی، ہم آپ کے بھی ممنون و مشکور ہیں. اور آخر میں جاتے جاتے ایک پیغام ہمارے ناظرین کے لیے آپ کی طرف سے ہو. پیغام یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے. ہمارے استاد محترم مولانا الیاس صاحب ایک جملہ نقل کرتے ہیں، میں اسی جملے کو پیغام کے طور پر ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ کوئی وسیع ذہن اور براڈ مائنڈ نہیں ہے وہاں تک جہاں تک شریعت اجازت دے. شریعت اجازت دے تو ہم ان تمام چیزوں کو استعمال کریں گے. اور ہم سے زیادہ نیرو مائنڈ، تنگ نظر کوئی نہیں ہے وہاں پر جہاں شریعت اجازت نہ دے. تو یہ ہم اپنی زندگی کا انشاءاللہ اس کو مقصد اگر بنا لے تو ہمارے تمام کام انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے، اللہ کی مدد ہوگی، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. تو ہم طے کر رہے ہیں ہم کسی ادارے میں بھی کام کریں اور کسی انداز میں بھی کام کریں اور کسی فیلڈ میں اور کسی شعبے میں بھی کام کریں، شرعی حدود کو ہم ملحوظ رکھیں. ہم چاہے اسکول چلا رہے ہو، میڈیا سینٹر چلا رہے ہو، معاشی اعتبار سے کاروبار میں ہو، یا معاشرتی اعتبار سے کوئی سی دوسرے کام میں مشغول ہو، کوئی تحریک چلا رہے ہو، کوئی کام بھی ہو، گھریلو، انفرادی یا اجتماعی، ملی، قومی، ہر جگہ پر ہم لوگ اگر اس کی کوشش کریں کہ ہم سب کچھ کریں گے وہاں تک جہاں تک شریعت اجازت دے، اور ہم ان تمام چیزوں سے بچیں گے جہاں پر شریعت ہم کو منع کر رہی ہے. اور دوسری بات، اس وقت جو الہاد آ رہا ہے وہ دو جگہوں سے آ رہا ہے. اگر بنیادی طور پر دیکھا، ایک اسکول کے ذریعے، ایک میڈیا کے ذریعے. تو میڈیا کی اہمیت تو سامنے آئی. اسکولوں کو بھی اسلامی بنیادوں پر چلانے کی بہت سخت، اور اس لیے کہ پوری ہماری جو نسل تیار وہیں سے تیار ہو رہی ہے. اور وہاں پر کیا پڑھایا جا رہا ہے، پڑھانے والے کون ہیں، کلچرل پروگرام کے نام سے، پکنک کے نام سے وہی ذہن ڈھالا جا رہا ہے. اب اسی وہ بڑے ہوتے ہیں، اب بڑے ہونے کے بعد ایک مائنڈ سیٹ اپ ہو گیا ان کا، وہی پڑھے ہیں، اسی ماحول میں رہیں، تو اب اس کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہے. کوئی ایجوکیشن کا اس وقت جو ملک کے اندر ہم لوگ بار بار سن رہے ہیں کہ فلاں بھاگ گئے، ارتداد کے واقعات، ان تمام واقعات کی بنیادی جڑ اسکول کالج کا وہ سسٹم اور نظام، اور وہ کو ایجوکیشن کا نظام. ہم اس کے بعد پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے پر تدبیریں ہوتی. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے اور الحمدللہ ہونی چاہیے، لیکن پانی کہاں سے نکل رہا ہے، روٹ کیا ہے، بنیادی بیماری کیا ہے، اگر ہم غور کریں گے تو یہ اسکول اور کالجز ہے جہاں سے نسل تیار ہو رہی، پورا تماشا ہو رہا ہے اور بے حیائی کا طوفان ہے، معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہے. یہ سب جتنے مسائل ہیں بنیادی طور پر اسی دو چیزوں کی طرف ارد گرد گھوم رہے، اسکول اور دوسرے میڈیا. تو ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ اسلامی اصولوں پر، اسلامی بنیادوں پر ہم اپنے ہر جگہ جہاں مسلمان ہیں وہاں انشاءاللہ اسکول قائم کریں گے. اچھا انتظام ہوگا اور اچھے سلیبس کے ساتھ، جو اسلامی بنیادوں پر اچھا مینٹیننس کے ساتھ اگر ہم انشاءاللہ چلائیں گے، جیسے وہ چلاتے ہیں اسی طرح کی چیز ہم دیں گے، تو انشاءاللہ
ہمارے اسکول بھی اسی طرح سے کامیاب ہوں گے اور نئی نسلیں جو پروان چڑھے گی وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. اور جبکہ حال یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے شہر ہیں، حیدرآباد، بنگلور وغیرہ، رپورٹ سے بتاتی ہے کہ 90% وہاں ہمارے مسلم بچے غیروں کے اسکول میں اور غلط جگہوں پر پڑھ رہے ہیں. اب جو نسل تیار ہوگی اس کے بعد کیا نتیجہ آئے گا، یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں. تو ان دونوں باتوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہے سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شاید آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دیررز اور دوررز اللہ تعالیٰ اثرات مرتب فرمائے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. چلیے ناظرین، آپ نے دیکھا آج ہم کس طرح سے جو ہے تو حضرت سے گفتگو کر رہے تھے، اور حضرت کی بہت اہم باتیں آپ لوگوں نے سنی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے. چلیے اب اجازت چاہتا ہوں، آئندہ ہفتے پھر انشاءاللہ ایک شخصیت کے ساتھ آپ لوگوں کے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.